बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 2020 गुजर चुका है। आज 2 जनवरी 2021 है। मैं ज़रा एक 2020 का एनालिसिस करता हूँ इन इस्लामोफोबिया पर्सपेक्टिव। पिछले एक साल के अंदर क्या हुआ, किन ममालिक में इस्लामोफोबिया वाज ऑन द राइज़ और किन इलाकों के अंदर मुसलमानों को ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। मैं एक थोड़ा सा आप लोगों के सामने एक ओवरव्यू उसका पेश करने की कोशिश करूँगा। डियर फ्रेंड, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, जिसमें अमेरिका और कैनेडियन जो एरियाज़ हैं वो शामिल होते हैं। अगर हम 2020 का एनालिसिस करें तो राइट विंग की जो राइज़ है और मुसलमानों के हवाले से वहाँ पर जो राइट विंग की तरफ से जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे हैं, वो एक कंटिन्यूटी के साथ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और 2016 से एक तरह से आप उसको बिगिनिंग उसकी देखते हैं, जब ट्रम्प कम्स इन पावर एज यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट, तो एक तरह से राइज ऑफ द राइट विंग इन यूनाइटेड स्टेट्स वो सारा का सारा आपको बड़ा कंजेक्टिवली आपको यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बढ़ता हुआ नज़र आया। और इसके साथ साथ 2020 के एंड पे करके जब इलेक्शंस हो रहे थे यूएस के अंदर, तो दैट वाज द टाइम एक्चुअली जिसके अंदर आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक डिप सा नज़र आता है अगेंस्ट दी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अगेंस्ट मुस्लिम्स, लेकिन या रेशल एक्टिविटीज़ अगेंस्ट द मुस्लिम्स। लेकिन अगर इससे पीछे वाला पूरा का पूरा अगर हम टाइम देखें तो उस पूरे टाइम के अंदर आपको राइट विंग के इंक्रीज़ होने की वजह से इस्लामोफोबिया इंडस्ट्री और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो वहाँ पे क्राइम्स और रेशल ऑफेंसेस हैं उनकी तादाद आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो लास्ट 4 मंथ्स टाइम था, आई मीन लास्ट 4 मंथ्स ऑफ द 2020, इसके अंदर एक थोड़ा सा मिक्स रिस्पांस रहा था। आई मीन जो एरियाज़ आप कह सकते हैं कि ट्रम्प की सपोर्ट में जहाँ पे ट्रम्प विन करते हुए नज़र आ रहा था, वो बड़े क्लियरली जो है ना वो इस्लामोफोबिक टेंडेंसीज़ की तरफ वो भी आपको जाते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन जिन इलाकों के अंदर एंटी ट्रम्प वोट पाया जा रहा था वहाँ पे एक लिबरलाइज्ड अप्रोच आपको बड़ी बेहतर फॉर्म के अंदर नज़र आती है और वहाँ पर स्लाइटली रिडक्शन इन दी रेशल ऑफेंसेस अगेंस्ट मुस्लिम्स जो है ना वो हमें नज़र आ रही है, बहुत विजिबल है। लेकिन इस तरह से बिल्कुल नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स वाज कम्प्लीटली इम्यून टू kind of racial attacks against Muslims. Islamophobia was somehow on the rise and that was in fact continuity उसकी जो थी वो on the same pattern थी जो कि पिछले कई सालों से हमें यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर नज़र आ रही है। हाँ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम अक्सर औकात ओमिट कर जाते हैं जब भी हम इस्लामोफोबिक ऑफेंसेस को देखने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि जो फंडिंग हो रही है इस्लामोफोबिया की इंडस्ट्री को, जो फंडिंग हो रही है, इसके हवाले से हमें कोई ऐसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स नज़र नहीं आ रही। और हम पिछले पूरे साल 2020 में मुसलसल ये बात कहते आ रहे हैं कि अगेन एटलीस्ट अप टू द लेवल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कोई इस किस्म की इस्लामोफोबिया FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कि वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस्लामोफोबिक हो रही हैं या इस्लामोफोबिया की प्रमोशन का बायस बन रही हैं, वी नीड टू असेस दैट, we need to investigate that what exactly are the funding sources for those organizations. यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये एक तरह से बड़ी राइस पे है और इसके हवाले से कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और कुछ भी नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि इस्लामोफोबिया FATF यूनाइटेड स्टेट्स के लेवल पे तो किसी तरह से इसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। कमिंग टू अदर पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, कनाडा की तरफ अगर हम इसको थोड़ा सा लेके जाते हैं तो कनाडा के अंदर इस मरतबा यानी पूरे एक साल के अंदर हमें कोई बहुत ज़्यादा जिसे आप कह सकते हैं राइज ऑन द इस्लामोफोबिक इंसिडेंट्स जो है वो नज़र नहीं आती। आल्दो कि एक तरह से कोई बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप भी हमें नज़र नहीं आता, लेकिन इस किस्म की सूरत हाल नहीं है कि जहाँ पर इस्लामोफोबिया जैसे एक इमीडिएट टेंडेंसीज इंक्रीज़ होने की जो नज़र आती हैं बाज़ इलाकों के अंदर। तो थैंक्स गॉड, अल्लाह का शुक्र है कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी बड़े तेज़ी से वहाँ पे इंटीग्रेट होती हुई नज़र आ रही हैं और वो इनफैक्ट एक तरह से बड़ा पॉजिटिव पोस्चर जो है ना उन रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स को जो कि इस्लामोफोबिक इंसिडेंट्स को कास्ट करते हैं उनके साथ वो एक तरह से इंटीग्रेट करते हुए और सिमुलेट करते हुए नज़र आती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इससे जो पिछला कुछ वक्त था उसमें जो क्यूबिक स्टेट्स के अंदर मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल वक्त था और मसाजिद को लोग तोड़ के वहाँ पे सूअर के सर काट के मसाजिद के अंदर डाल देते थे और मस्जिद के अंदर दाखिल होके वहाँ पे कुरान पाक के अवराक को फाड़ दिया करते थे और बहुत इस किस्म की जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं वो सारे की सारी हमें क्यूबिक स्टेट्स के अंदर, कनाडा के अंदर बड़ी शिद्दत से नज़र आती थी।
اس سال یعنی کسی حد تک اس کے اندر ایک ڈراپ نظر آتا ہے. اور آپ نے پیچھے کئی عرصے میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے فرائیڈے پریئرز میں مسلمانوں کے اجتماعات پہ گاڑیاں چڑھا دی جاتی تھی اور ان کو زخمی اور ان کو ایک طرح سے شہادت فیس کرنا پڑ رہی تھی. لیکن انفارچونیٹلی کچھ عرصے تو اس حوالے سے یہ بڑی زیادہ چیزیں چلتی رہیں, لیکن 2020 کا جو ایئر ہے وہ ہمارے لیے اس وقت ایک سایہ آف ریلیف لے کے آیا کہ اگر وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ اگر اپنا کوئی افیکٹو رول پلے کرے اور اپنے ان لوگوں کو جو کہ ریڈیکلائزڈ ہو چکے ہیں ان کو ڈی ریڈیکلائزیشن کے لیے بھی کوئی کمپینس چلائے, تو مجھے یقین ہے کہ اسلامو فوبک ٹینڈنسیز ان علاقوں کے اندر بدتدریج کم ہوتی جائے گی. یہ اسٹیٹ لیول پہ اور سوشل لیول پہ اس کو اسٹیٹس اس قسم کے اسٹیٹ لیول پہ اس قسم کی چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اوور آل جو سوسائٹی ہے جو اس قسم کے مسائل کا شکار ہو رہی ہے اس کو ہم کسی طریقے سے ان ٹینڈنسیز کو روک سکیں. کمنگ ٹو یورپ کے اندر ہمیں اگر آپ یورپ کے جو چند ایک ہاٹ سپاٹس ہیں اس کے اندر یو کے ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے, اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, اگر ان کو ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں جو ہے نا وہ اچھی خاصی جو ہے نا اسلامو فوبک ٹینڈنسیز بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس میں سب سے زیادہ 2 ممالک ہیں جو اس وقت آن دا رائز ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو فرانس نظر آتا ہے. پچھلا پورا سال 2020 جو ہے وہ ہاٹ سپاٹ رہا ہے, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک فلیش پوائنٹ اسلامو فوبیا کے حوالے سے رہا ہے, کیونکہ جو وہاں پہ ایک ریلیجیس سٹائر کا نیوز پیپر ہے چارلی ایبڈو نے 3rd ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو کیریکیچرز جو کارٹونز تھے ان کو پبلسائز کیا تھا اور ان کو پھر پبلک پلیسز پہ بھی ڈسپلے کیا تھا. اور اس کے علاوہ ایمینوئل میکران کا جو اسٹیٹمنٹ تھی جو مسلمانوں کے خلاف اور اس قسم کی چیزوں کے سپورٹ کے لیے تھی, ہی واز کالنگ ایز فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ ہی واز ان فیکٹ سپریسنگ مسلمز. اف دے ہیو ٹو لیو ان دی فرینچ سوسائٹیز دین دے ہیو ٹو آف کورس رسپیکٹ دیئر ویلیوز اینڈ دے ہیو ٹو انٹیگریٹ ود دی ویلیو سسٹم آف فرانس. تو فرینکس بننے کے لیے وہ اس طرح سے پروموٹ کرتا ہوا اپنے آئیڈیاز کو نظر آ رہا تھا, جس سے کیا ہو رہا تھا کہ اسلامو فوبک ٹینڈنسیز فرانس کے اندر بھی بڑی حد تک بڑھی. اور پھر ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جو ایک نوجوان نے اپنے ہسٹری کے ٹیچر کا سر کاٹ کے جو اس قسم کی چیزوں کے حوالے سے کلاس رومز کے اندر بہت زیادہ باتیں کرتا تھا, تو دیٹ سیڈ ایونٹ آلسو اکرڈ ان فرانس. اور اس کے بعد پھر پورے مسلم ورلڈ کے اندر ایک طرح سے ایک ریئیکشن نظر آیا اور پھر یقیناً فرانس کی سوسائٹی کے اندر بھی بڑے افسوسناک صورتحال ہمیں وہاں پہ بھی دیکھنے میں آئی ہے. جی دوستو, یو کے اندر صورتحال اس مرتبہ اس پورے سال میں 2020 کے اندر سم ہاؤ ماڈریٹ رہی ہے, اگرچہ کہ اس قسم کی صورتحال نہیں رہی کہ وہاں پر کوئی اگریسولی جیسے پچھلے کچھ عرصے میں ایسڈ تھروئنگ کے واقعات پہ آپ مسلمانوں کے بہت زیادہ نظر آتے ہیں, یا پنش مسلم ڈے وہاں پہ سیلیبریٹ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے, یا کچھ ریڈیکلسٹ ایلیمنٹس جو ہے نا وہ مارکیٹس میں آ کے اور پبلک پلیسز پہ آ کے اسلامو فوبک ہو کے مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہو. تو تھینکس گاڈ کہ اس سال اس قسم کے کوئی ایونٹس زیادہ دیکھنے میں نظر آئے. اور پرائمریلی میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری سچویشن کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی رہی کہ اس پورے سال میں پوری دنیا نے چونکہ سفر کیا بیکاز آف کرونا, تو کرونا ایک بہت بڑے ڈینجر کی صورت میں نظر آیا. تو کرونا کے بڑھنے کی وجہ سے جو لوگوں کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایکٹیویٹیز کافی حد تک سکویزڈ رہی ہیں اور وہ پبلک پلیسز پہ کم ہی جاتے رہے ہیں اور زیادہ تر وہ پریونٹیو میئرز میں زیادہ انوالو رہے ہیں. تو ہمیں اس کا اثرات بڑے کلیئرلی جو ہے نا وہ یہاں پہ بھی نظر آتے ہیں کہ اسلامو فوبک ٹینڈنسی یا اسلامو فوبک انسیڈنٹس جو ہیں وہ یو کے اندر کم نظر آئی ہیں. یو کے ایکچولی ایک بڑا ہیویلی جسے آپ کہہ سکتے ہیں افیکٹڈ ایریا آف کرونا نظر آیا اور بڑی زیادہ اموات بھی ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کے حوالے سے جو مسائل وہاں پہ رہے ہیں پوری سوسائٹی کے اندر, اس کی وجہ سے اسلامو فوبک انسیڈنٹس کی کمی جو ہے نا وہ بڑے کلیئرلی دیکھی جا سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر ہم جرمنی کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو جرمنی اگرچہ کہ کرونا نے وہاں جرمنی کو بھی بڑے بری طریقے سے افیکٹ کیا اور وہاں کی ایکٹیویٹیز کو بھی اچھے خاصے طریقے سے سکویز کیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو پیگیڈا کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اور باقی جو ان کی ایک سوشل موومنٹ کی فارم میں چیزیں چل رہی ہیں وہ اسی طرح سے چلتی رہی ہیں. آئی ریئلی ڈو ناٹ سی اینی کائنڈ آف یو سی ریڈکشن ان دا ٹینڈنسیز اسلامو فوبک ٹینڈنسیز ان جرمنی کے جو ریجن ہے. اور جرمنی کے اندر جو رائٹ ونگ ایک طرح سے پروموٹ ہو رہا ہے اس کی جو ایک طرح سے سپیڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑی حد تک امپیٹس بھی ملا ہے. اور مسلمانوں کے حوالے سے کرونا کو بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے آئزولیٹ کرنے کے لیے ان کو ایک طرح سے کرونا کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے.
اور اس کی ایکٹیویٹیز بھی بڑی ہیں, مسلمانوں پہ انسیڈنٹس بھی بڑے ہیں, اور اگر انسیڈنٹس کی تعداد کو ایز سچ کو بہت زیادہ سگنیفیکنٹ نظر نہیں آ رہی, لیکن مسلمانوں کے حوالے سے جو سیکلوڈ کرنے کا ان کا ایک پروسیس چل رہا تھا کہ ان کو سوسائٹی سے سیکلوڈ کیا جائے, ان کے بچوں کو جو ہے نا پرابلمٹک سچویشن میں رکھا جائے, اسکولس, کالجز اور اس قسم کی جگہوں پہ, شاپنگ سینٹرز میں ان کو ایک طرح سے ڈفرینشیٹ کیا جائے what they are and which area they belong to and what kind of religion do they practice. So that kind of things have been seen in abundance in Germany. تو ایک طرح سے یہ صورتحال آپ کو جرمنی کے اندر بڑی زیادہ نظر آتی ہے. تو ایک سائڈ پہ تو کرونا آپ کو بہت زیادہ ریشل انسیڈنٹس کے اندر کمی کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا جرمنی کے اندر, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو اسلاموفوبیا کو جو مینیفیسٹیشنز ہے وہ ڈفرینٹ فارم کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے جرمنی کے اندر بھی. اچھا, اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر بھی کرونا اور اسلاموفوبیا کو اگر ہم آپس میں ملائیں تو کرونا کے بڑھنے کی وجہ سے اسلاموفوبیا کے انسیڈنٹس وہاں پہ کم ہوئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسیڈنٹس تو کم ضرور ہوئے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مینیفیسٹیشنز آف اسلاموفوبیا دیٹ از لائک سیکلوڈنگ مسلمز اینڈ سبجیکٹنگ ویمن ٹو سم کائنڈ آف ڈسکریمنیشن, یا اس کے ساتھ اکنامک ڈسکریمنیشن کے جو ایونٹس ہیں وہ بڑے تیزی سے ہمیں اوپر نظر آ رہے ہیں. تو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے ریجن کے اندر یورپ کے اسلاموفوبیا اور کرونا آپس میں سنک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اسلاموفوبیا کے انسیڈنٹس کم کرونا کی وجہ سے, لیکن اسلاموفوبیا کی مینیفیسٹیشنز کے جو ادر جو سوشل اور کلچرل اور اس قسم کی چیزیں ہیں وہ زیادہ ہمیں تعداد میں نظر آتی ہیں. اچھا, ہم ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے جس کو ہم اکثر اوقات مس کر جاتے ہیں اپنے اس سارے سسٹم میں, وہ ہے انڈیا, جو کہ بالکل ہمارے ساتھ کر کے علاقہ ہے. انڈیا کے اندر اسلاموفوبیا کے ایونٹس کو ان لائک ادر پارٹس آف دا ورلڈ کرونا کی وجہ سے اس کو ایک طرح سے فین کیا گیا ہے. جیسے فار ایگزامپل وہاں پہ کرونا جہاد کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. تبلیغی جماعت کا ایک بڑا مشہور ایونٹ ہوا ہے کہ تبلیغی جماعت کسی خاص ریجن کے اندر داخل ہوئی, اینڈ دیور پیپل دوز ہو ور افیکٹڈ بائی کرونا ان تبلیغی جماعت, اینڈ دے ان فیکٹ کاز سم کائنڈ آف اسپریڈ آف کرونا ان دیٹ ریجن. اینڈ وہاں پہ انہوں نے یہ اس کو کہا کہ یہ بیسیکلی کرونا جہاد ہے, یہ اس علاقے کے لوگوں کو کرونا افیکٹ کرنے کے لیے ان سارے مسلمان کرونا افیکٹ ہو کے اس جگہ پہ آئے اور پورے ریجن کے اندر کرونا کو پھیلا دیا. تو وہاں پہ ایک بڑے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کلیئر فیشن کے اندر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کو سبجیکٹ ٹو سم کائنڈ آف آئزولیشن اور ان کے اوپر افینسز بھی بڑے ہیں. اور انہی دنوں کے اندر سلیکان ویلی, جو کہ انڈیا کی سلیکان ویلی کہلائی جاتی ہے, اس جگہ پر بھی بڑے زیادہ مسلمانوں کے حوالے سے اسلاموفوبک انسیڈنٹس ہوئے ہیں. بلکہ وہاں تک کہ ایک نوجوان نے جس کا نام نوین تھا, اس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ہی نازیبا کلمات اپنی فیس بک پیج پہ کیے, اور جس کی وجہ سے وہاں پہ مسلمانوں کے جذبات بھڑکے اور وہ ایک پروسیشن کی صورت میں گئے, اور پولیس فائرڈ سم آف دا پیپل اوور دیئر, پروسیشن پہ فائر بھی کیا. تو مور دین 5 پیپل ڈائیڈ, وہ شہید ہوئے 5 لوگ وہاں پر, اور اس کے علاوہ مور دین 100 پیپل ور کیپٹ انڈر پولیس کسٹڈی, اور ان کے حوالے سے FIRs جو ہے نا وہ کاٹی گئی. تو ایک طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا انڈیا کے اندر, ان ویریس پارٹس آف انڈیا, اور اس کی وجہ سے بڑی بری صورتحال مسلمانوں کے لیے رہی ہے. اچھا, اسی صورتحال کا فائدہ جو ہے نا مودی گورنمنٹ بھی اٹھاتی رہی ہے, اور اس نے بہت سارے ایسی پلیسز جن کے نام ایکچولی مغلیہ دور کے نام تھے, ان کے نام بھی ہٹا کے, مسلمانوں کے نام ہٹا کے, مسلم رولرز کے نام ہٹا کے, وہاں پر جو ان کے ہندو لیڈرز اور پنڈتس اور امپورٹنٹ پرسنالٹیز, تاریخی پرسنالٹیز رہی ہیں, ان کے ناموں سے جو مغلیائی نام تھے ان کو چینج کیا گیا. تو انفارچونیٹلی جہاں پر ہمیں ویسٹرن ورلڈ کے اندر بیکاز آف کرونا ہمیں تھوڑی سی, جسے آپ کہہ سکتے ہیں, اسٹیبلٹی اگینسٹ دا مسلمز نظر آئی ہے, یعنی ایک طرح سے کوئی بہت زیادہ رائز اگینسٹ کرائمز اگینسٹ مسلمز نظر نہیں آ رہی, لیکن دوسری طرف انڈیا جو ہے نا وہ اس کو ہمیں بڑی تیزی سے, بڑی زیادہ تعداد میں اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف یوز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ تو اس ریجن کے حوالے سے بات ہو گئی. میں ابھی لاسٹلی آپ کو لے جاتا ہوں آسٹریلیا کے اندر, اور نیوزی لینڈ کی سائڈ پہ لے کر جاتا ہوں آپ کو. تو آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا تو ہمیشہ سے, یعنی بڑے عرصے سے, پیو رپورٹس بھی اس کے حوالے سے مسلسل یہی بات کہہ رہی ہیں کہ بیڈلی ہٹ کنٹری اسلاموفوبک سچویشنز کے حوالے سے آسٹریلیا رہا ہے. تو آسٹریلیا کے اندر بھی کرونا اور اسلاموفوبیا کو اگر ہم ملا کے دیکھیں تو وہاں پر مسلمانوں کو آئزولیٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے, اگرچہ کہ جو ریشل انسیڈنٹس ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے, اس کی وجہ پرائمریلی یہی ہے کہ چونکہ لوگ زیادہ ایکسپوز نہیں ہیں ایک دوسرے سے, لیکن اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو بھی اپنے گیٹوز کے اندر, اپنے ایریاز کے اندر ایک طرح سے
स्क्वीज़ करने की कोशिश की जा रही है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम करने की कोशिश की जा रही है, और वो सोसाइटी जो अपने आप को बड़ी, जिसे आप कहते हैं ना डाइवर्जेंट सोसाइटी है, वो अब किसी हद तक मुसलमानों के लिए तो एटलीस्ट डाइवर्जेंट नहीं रही है। और यकीनन न्यूजीलैंड का वाक़या तो आपके सामने है, जो क्राइस्ट चर्च का वाक़या है, जिसमें मोर देन 50 मुस्लिम्स they were killed by, or they had to embrace martyred because of one radicalist person who was having a gun in his hand and he killed people in mass in a mosque. तो ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है, उसके हवाले से पूरी दुनिया ने हुआ एंड क्राई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम मुस्लिम जो उम्मा है उसके हवाले से हमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आती। मैं इसको अब फाइनली कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये पूरी सिचुएशन हमारे पास 2020 की है, लेट्स सी कि व्हाट कम्स आउट ऑफ इट इन 2021। लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें ये नज़र आ रहे हैं कि कोई ऐसे सब्सटेंशियल डेवलपमेंट्स नहीं हुई इन टर्म्स ऑफ सम काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड दैट हाउ टू एमुलरेट द सिचुएशन इन द वेस्टर्न कंट्रीज, ये हमें नज़र नहीं आ रही। और प्लस Western societies are also immune to this kind of thing that they have to accept anything to bring about some kind of change in their system. वो भी एक तरह से अनअबेटेड स्टाइल के अंदर उस तरह से चली जा रही है और मुसलमान उसी तरह से सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस इशू को 2021 के अंदर किसी इंटरनेशनल फोरम पे इसको डिस्कस किया जाए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये रही है कि 2020 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस इशू को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली के अंदर भी इसको रेज़ किया और इसके हवाले से बात की। उससे पहले 2019 के अंदर भी इमरान खान ने इस्लामोफोबिया को वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स दैट ही डिस्कस्ड, उसमें से वन ऑफ द पॉइंट वाज राइजिंग इस्लामोफोबिया इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, उसके हवाले से बात की। और इस मरतबा भी अभी जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली के अंदर इमरान खान ने खिताब किया तो इस्लामोफोबिया के वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एजेंडा पॉइंट्स के तौर पर उसको रखा, एंड ही डिमांडेड यूनाइटेड नेशंस के इस्लामोफोबिया डे मनाया जाना चाहिए ताकि दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया के हवाले से एक तरह से अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। One very important and the last thing that I would like to say that in 2020 my book by Sage has been released on Islamophobia, shedding light on the history, because I consider Islamophobia is a historic phenomenon. It is not something absolutely new as most of the studies in the West are considering as a neology, as something very new in the literature. It has never been there in the previous centuries. जबकि मैं इसको ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि Islamophobia has always been there since the time the Islam took birth in 7th century. तो इस पे बात करते हुए है, और फिर इस्लामोफोबिया के वेरियस फेसेट्स क्या हैं, इसके वेरियस डायमेंशंस क्या हैं, एंड इफ़ यू वांट to study Islamophobia in a particular society, you have to first identify that which facet of Islamophobia is on the rise in that society. तो on the basis of that आप इसको कैलकुलेट करते हुए आप इसको साइंटिफिक टूल्स के थ्रू जो इस किताब के अंदर मैंने दिए हैं, तो इन टूल्स को आप यूज़ करके आप इस्लामोफोबिया को स्टडी कर सकते हैं और किसी भी सोसाइटी के अंदर उसको अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अंदर आपको लेवल ऑफ सुवियरिटी और ग्रेविटी ऑफ इस्लामोफोबिया आपको नज़र आएगा, and according to that level you can then of course suggest some prognostics. तो एक तरह से ये किताब एक बड़ा अच्छा लिटरेचर साबित हो सकती है if we are to combat Islamophobia or to counter Islamophobia, especially in the Western world. So thank you very much, brothers. This was somehow a very brief analysis of what had been there in different parts of the world in 2020 in the perspective of Islamophobia. Good luck till next time. Allah Hafiz.